بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم حاضر خدمت ہے۔ گندم کی کاشت زوروں پہ جاری ہے۔ ہر کسان کی کوشش ہے جلدی سے جلدی میں گندم اس طرح کاشت کروں کہ زمین زیادہ سے زیادہ اچھی تیار کروں تاکہ میری فصل بہت اچھی ہو۔ کسان بھائیوں، فصل کا بہت اچھا ہونا زمین کی تیاری سے متعلق نہیں ہے۔ گندم کی جو فصل ہے یہ بارانی فصل ہے، اور اس کا جو جڑوں کا نظام ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں فائبرس روٹ سسٹم، ریشے دار۔ بڑی جڑیں اس کی نہیں ہوتی، کئی سارے ریشے سینکڑوں میں ہر پودے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ اوپر والے کو 10-12 انچ، اگر زیادہ تک 1.5 فٹ تک وہ گہرائی میں جا سکتی ہے، جڑے سے زیادہ گہرائی نہیں جاتی۔ بہت تھوڑی سی نمی بھی ہو تو بیج اگ جاتا ہے۔ بیج کو اگنے کے بعد اگر آپ اس کو تیزی سے بڑھنے نہ دیں تو پودا بوٹا مارے گا۔ اگر تیزی بڑھنے کا عادی ہو گیا پودا تو پھر بوٹا نہیں مارے گا، پھر تنے کے اس کے وہ چند تنے ہوں گے، جتنے تنے کم ہوں گے اتنی پیداواری کم ہوں گی۔ اسی طرح جو میرے کسان دوست چاول کاٹ کے گندم کاشت کر رہے ہیں، تو میں 2 دن پہلے شورکوٹ گیا تو ایکس ایڈمرل پاکستان نیوی مشتاق صاحب، ان کا فیلڈ ہے کہ 100 ایکڑ کا رقبہ ہے، تو 25 ایکڑ گندم انہوں نے کاشت کر لی تھی۔ رائس کاٹا، رائس کاٹ کے بعد اس میں کٹر نامی ایک ان کے پاس مشین ہے جو پودوں کے مڈ کاٹتی ہے، اس کو چلایا، پھر 2 دفعہ روٹاویٹر چلایا، چھٹا دیا، گندم کاشت کر دی۔ لیکن اس میں ایک پرابلم تو یہ ہوا کہ زمین ان ایون ہو گئی، اس کا لیول خراب ہو گیا۔ دوسرا فالٹ یہ ہوا کہ وہ جو مڈ تھے چاول کے وہ صحیح نہیں کٹے۔ گندم کی کاشت سے 20 دن پہلے میں نے دورہ کیا تھا اسی فارم کا، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ 0 ٹلے ڈرل لے لیں کرائے پہ یا خرید لیں، خرید سکتے ہیں تو ہم بڑے ذمہ دار ہیں، تو صرف اگلی بکٹس میں بیج ڈالیں، ٹاپ لنک پوری کر دیں ٹریکٹر کی، پچھلے جو پھالے ہیں وہ اٹھ جائیں گے، پھر اگلے پھالے بیج ڈرل کریں گے زمین میں، اور ہر 2 لائنوں کا فاصلہ تقریباً 9 انچ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کی زمین بھی ان ایون نہیں ہوگی، اور 0 ٹل ڈرل سے ڈرل کرنے سے گندم کا بھی نسبتاً زیادہ گہرائی میں ڈرل ہوتا ہے، اور اس کا اگاؤ بہت اچھا ہوا ہے، یعنی اس کو کتنی دفعہ ٹرائل کرایا اور دفعہ میں کامیابی ہوئی کہ اس کا اگاؤ بہت اچھا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بیج گہرا گرے گا اتنا ہی رائس والے ساحل میں نمی وہاں زیادہ ہوگی اور بیج جلدی اگ جائے گا۔ تو تیسرا ان کا بینیفٹ یہ ہوگا، ان کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ 100 ایکڑ پہ میں نے کیلکولیٹ کرایا مشتاق صاحب کے مینیجر سے، انہوں نے کہا کہ میرا کوئی 3 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا ڈیزل کا اس کو کاشت کرنے ہے، اور 1 ماہ لگ جائے گا ہمیں 100 ایکڑ کاشت کرتے ہوئے۔ اگر یہ ہم 0 ٹل ڈرل مل جائے تو ہمیں کرنے کچھ نہیں، صرف اس کی ٹاپ لنک کسنی اور اگلے بکٹس میں بیج ڈال کر ڈرل کر دینا، تو اس طرح ہم 3 سے 5 دن میں یہ ساری زمین کاشت ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کی جو گندم ہے مزید لیٹ ہونے سے بچ جائے گی، بچھیت ہونے سے بچ جائے گی۔ سارا بیج مناسب گہرائی پہ مناسب وتر میں گرے گا اور اس سے پہلے ہو گیا۔ پھر چونکہ یہ زمین 6 ماہ کم از کم پانی میں ڈوبی رہتی ہے تو اس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو گندم کی فصل کو ضرورت سے زیادہ نمی دے لیں تو ایک تو
اس کا گروتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ اور ایسی فصل پہ جہاں ہم پانی سے آپ پاشی سب سے زیادہ دیں گے تو رسٹ آف ویٹ، کونگی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بیماری گندم پہ آ چکے ہیں، اور جتنی بھی گندم کی ویرائٹیاں آج تک فلاپ ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ رول اس کا رسٹ آف ویٹ کا ہے۔ تو ہر دو لائنوں کے درمیان فاصلہ 9 انچ سے کم نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو ود ان دا فیلڈ فصل کے درمیان میں نمی زیادہ رہے گی، ٹیمپریچر لو رہے گا، اور یہی اس کی رسٹ آف ویٹ کی ضرورت ہے پھیلنے کی۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ماحول جو بیماری کو پھیلنے کے لیے موزوں ہے وہ فیلڈ میں نہ بنے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کا 2 لائنوں کا فاصلہ 1 فٹ بھی رکھ سکتے ہیں، 1.25 فٹ بھی رکھ سکتے ہیں، تو لیکن کم از کم 9 انچ سے کم نہ ہو۔ جو نئی ڈرل بنی ہے، یہی 0 ڈرل بنی ہے، ان کی ہر 2 لائنوں کا فاصلہ 4.5 انچ ہوتا ہے، جو گندم کے لیے ٹیکنیکلی غلط نہیں ہے، بلنڈر میں کہوں گا اس کو بہت بڑی غلطی ہے، ہم نے بیماری کو خود ایسا ماحول دے دیا ہے۔ تو گندم کو کھاد کم پڑے یا دیر سے پڑے یہ اتنا میٹر نہیں کرتا، جتنا اس گندم کی فصل میں زمین کے اندر نمی زیادہ ہو، ود ان دا فیلڈ مائکرو انوائرمنٹ میں نمی زیادہ ہو، پودے کے جسم میں نمی زیادہ ہو، یہ اس کے لیے منفی پیداوار پہ منفی اثر بلکہ بدترین منفی اثر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ گندم کی فصل کو پہلا تو کام یہ کریں، کاشت کے لیے زمین بہت زیادہ تیار نہ کریں، ایسی بغیر زمین میں ہل چلائے بغیر تیار کریے اگر چھٹا دے دو۔ کاٹن میں ہم کراتے ہیں دوستوں کو کہ فصل کھڑی ہوتی ہے، ابھی اس پہ ٹنڈے شنڈے کافی ہوتے ہیں اور گندم لیٹ ہو رہی ہے، تو ہم اس کو پانی لگا کے معطر حالت میں یا کھڑے پانی میں بھی بیج کو بھگو کے چھٹکا اگ جاتا ہے، اور جب فصل کپاس کی تیار ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو کاٹ کے چھڑیاں کاٹ کے واپس باہر آ جاتے ہیں اور فصل ہوتے ہیں اور بہترین پیداوار دیتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی فصل کو کوشش کرنی ہے کہ جتنے دن زیادہ سے زیادہ بغیر آب پاشی دیے ہماری فصل گزار سکتی ہے۔ گندم کو سکھانا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، لیکن اس کو پانی میں نہلانا بھی نہیں ہے، ڈبونا بھی نہیں ہے۔ تو اس کی بہترین جو نشانی یہ ہے کہ شام کو 4 بجے کے بعد فصل کی طرف منہ کر کھڑا ہو جاؤ، سورج آپ کی پشت پہ ہو، اگر پتوں میں قدرتی چمک نظر آ رہی گندم کی، اس کا مطلب فصل پانی نہیں مانگتی۔ پہلے اس کی چمک کم ہوگی، پھر فصل کا رنگ جو ہے پہلے ہلکا سبز ہوگا، پھر گہرا ہونا شروع ہو جائے گا، سیاہی مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سیاہی مائل آنے سے پہلے آپ نے پاشی دینی ہے، لیکن جب زمین کے فصل کے پتوں میں روشنی ریفلیکشن کم ہونا شروع ہو۔ تو 2-3 فیکٹر ہیں۔ اگر آپ پہلی جو زمین میں بیج ڈال دے، جو کھاد کیمیاوی کھادیں آپ دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ شاید کسی نے آپ کو یہ بات پہلے نہ بتائی ہو، بہترین ٹائم ہے رونی میں دے دو سارے کیمیکل پڑ لے جاؤ، یا جو فصل آپ کی کھڑی ہے کاٹن کی یا رائس کی، جو آخری پانی آپ نے دینا اس میں یہ سارے کیمیکل جو گندم کو دینے والے وہ دے دو۔ بیج کے ساتھ جو فصل ڈالیں گے آپ، بیج کیمیاوی کھاد ڈالیں گے، اس وقت زمین کے اندر جو نمی کی مقدار اس قدر نہیں ہوتی کہ کیمیکل کھادوں کا محلول بن سکے، اور ہر وہ کیمیکل جو محلول کی شکل میں نہیں ہے وہ پودے کو نقصان ضرور دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا، نقصان ضرور دیتا ہے۔ تو اس لیے جو بیج کے ساتھ بوقت کاج ہم کھاد ڈالتے ہیں، ڈی اے پی، یوریا، پوٹاش وغیرہ سارا، وہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ بہترین وقت ہے کہ آپ نے رونی بھی دے دو، اور اس سے پہلی فصل جو کھڑی اس کھیت میں جہاں آپ نے گندم لگانی ہے تو آخری پانی کے ساتھ وہ کیمیکل دے دو، اور پھر گندم کو کاشت کے وقت یا رونے کو کوئی کھاد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھاد آپ کی پہلی فصل بھی بہتر رہے گی اور گندم کو بھی بہترین نتائج ملیں گے۔ تو یا پھر آپ نے پہلی آب پاشی کے ساتھ کیمیکل کھادیں دینی، اس میں زیادہ تر ہم لوگ
ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں، کوئی بندہ سنگل سپر فاسفیٹ نائٹروفاس استعمال کرتا ہے یا یوریا، اور اس کے ساتھ کوئی 100 میں سے ایک آدھ پوٹاش کا کرتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم نے وہ جو ڈرم بنانا آپ کو سکھایا ہے، فاسفورک ایسڈ، ڈی اے پی، ایم اے پی، زوراور، این پی، این پی کے، ایس پی، ٹی ایس ایس پی، یہ ساری کھادیں ان کو ہم کہتے ہیں فاسفیٹس. جس کھاد کے بھی آخر پہ فاسفیٹ لگا ہوا ہے، الکلائن زمین میں، اساسی زمین میں اس کی ایفیشنسی 10% سے کم ہے. 10% نہیں ہے، 10 سے کم ہے. اگر وہ زمین آپ کی تیزابی ہو تو پھر وہ 10 سے شروع ہو کے 30 پہ چلے جائے گا. 70% پھر بھی فاسفیٹ کا زمین میں ضیاع ہے. 70% بھی بہت ہے. اب انگریز جن کی تیزابی زمین ہے وہ بھی اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں فاسفیٹ کو اڈاپٹ کر کے غلط کام. ہم نے ہماری نقل، ان کو دیکھا وہ گند کھانے تو ہم نے گند کھانا اپنے اوپر لازم کر دیا. نہیں ہے، ہمارا علم یہ نہیں کہتا. اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے علم اور تجربے کو بروکار لاتے ہو پھر بہترین فیصلہ کرنا ہے. تو بہترین فیصلہ یہ ہے کہ فاسفیٹ کو فاسفورک ایسڈ میں بدلیں گے. فاسفورک ایسڈ کو فاسفیٹ کو فاسفورک ایسڈ میں بدلنے کا طریقہ میں نے آپ کو سکھا دیا. 4-5 ویڈیوز میں نے اپلوڈ بھی کیے کہ ڈی اے پی یا زورا، ان دونوں میں سے کوئی کھاد آپ اس میں بہتر ہے زوراور مل جائے. باقی ٹی ایس پی، ایس ایس پی، این پی کے، این پی وغیرہ ان کو استعمال فاسفورک ایسڈ بنانے کے لیے نہیں کرنا. سب سے بہترین اور سستا فاسفورک ایسڈ آپ کو پڑے گا زوراور کی شکل میں. 52% فاسفورس ہے، 52%، جو 26 کلو فاسفورس جو ہے فاسفیٹ کی شکل میں پانی ملا کے اس میں پھر گندے کا تیزاب ملا دیں اور اس کو ڈنڈے سے ہلا کے مکسچر بنا لیں، محلول بنا لیں، تو وہ فاسفورک ایسڈ بن جائے گا. زوراور سے 5 کین، ڈی اے پی سے 4 کین، اور ایک بوری امونیم سلفیٹ 50 kg والی، اس کے برابر کی کیمیکل، 2 کیمیکل، امونیم سلفیٹ اور فاسفورک ایسڈ. اب پودے کو صرف نائٹروجن اور فاسفورس ہی نہیں چاہیے، اس کی خوراک میں کچھ اور کیمیکل بھی شامل ہیں جس کو سائنسدانوں نے تحقیق کر کے ثابت کر دیا. اس میں ہم ملاتے ہیں اسی ڈرم میں کاپر سلفیٹ 25 kg. کاپر سلفیٹ نیلے طوطے کو کہتے ہیں. تو ضروری نہیں اپنے امپورٹنٹ نہیں لینا، پاکستانی لینے، بلکہ اگر وہ 2 سال پرانا ہو تو زیادہ اچھا سستا مل جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی، صرف پانی اڑے گا اس میں سے. جب وہ حل ہو جائے تو پھر اگلا کیمیکل ڈالنا. جب تک وہ حل نہ مکمل ہو اس میں حل نہیں کرنا، اگلا کیمیکل نہیں ڈالنا. آرا والا میں ایک نوجوان کو میں نے کیمیکل دیا، ان کو سمجھا دیا، میں چلا گیا لاہور قصور ڈورے واپس. وہیں سے فون آ گیا، جی آپ کا وہ تو فارمولا خراب ہے، وہ تو سارا خراب ہو گیا کام. واپس میں لاؤ کیمیکل کو اپنی موجود میں بیٹھ کے بنوایا. پہلے اسی طرح زوراور ڈالا، سلفیورک ایسڈ پانی ڈال کے، پھر جب تک وہ حل نہیں ہوا ہم نے اگلا کیمیکل نہیں ڈالا. پھر کاپر سلفیٹ ڈالا، وہ بھی ایسا ڈالتے گئے. جب وہ مکمل محلول نہیں بنا تو ہم نے اگلا کیمیکل نہیں ڈالا. پھر ہم نے زنک سلفیٹ ایسے کیا، بورک ایسڈ. تو اینڈ پہ رزلٹ یہ تھا کہ وہ خود اس کے ورکرز مانیں گے جی ہماری اپنی غلطی تھی. حالانکہ پانی بھی 200 لیٹر نہیں بنایا ہم نے، وہی 80 لیٹر پانی تھا، اس کے باوجود وہ محلول بن گیا اور نیچے نہیں بیٹھا. اس لیے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. تو کاپر سلفیٹ اگر ڈالیں گے تو آپ کے پودے پہ فنگس کا اٹیک کم سے کم ہوگا، کیڑے کا اٹیک بھی کم سے کم ہوگا، اور آپ کا جو اپنی فصل پہ دانہ بنے گا یا فروٹ بنے گا اس کا وزن زیادہ ہوگا اور ٹیسٹ اچھا ہوگا. اس طرح اگر زنک سلفیٹ آپ ڈالتے ہیں تو جو نائٹروجن آپ نے ڈالنی ہے یوریا کی شکل میں یا امونیم نائٹریٹ کی شکل میں، تو وہ نائٹروجن جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں کہ یوریا کے ساتھ مل کے ریئیکشن ہوگا اور پودا اپنی بڑھوتری مناسب رفتار سے قائم رکھ سکے گا. اور یہ زنک سلفیٹ اور کاپر دونوں اگر مل جائیں ایک ہی محلول میں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین فنجی سائڈ بھی بنے گا، آپ کی فصل پہ فنگس بھی نہیں آئے گا. اور جیسے آپ کو بتایا میں کہ گندم پہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ فنگس ہے، اس کو رسٹا ویٹ کہتے ہیں. اسی طرح ہم جب زنک سلفیٹ کو ڈال کے محلول بنا لیں اچھی طرح، مکمل یقین ہو جائے کہ اب نیچے کچھ نہیں بیٹھا ہو، تو پھر ہمیں اس میں بورک ایسڈ ڈالنا ہے.
تو بورک ایسڈ کا پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ فصل کو گرمی اور سردی کے منفی اثر سے بچاتا ہے، کیڑے کے حملے کو روکتے ہیں۔ جو پودا روشنی میں سبز مادہ زمین سے غذا لے کے اپنی غذا تیار کر فوٹوسنتھیٹس بناتا ہے، اس کو پودے کے جسم میں تقسیم کرنا بوران کی ذمہ داری، بورک ایسڈ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح جو پھل کی شیپ ہے، پھل کی شکل ہے، اس کو مینٹین کرنے بورک ایسڈ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارا کچھ کر کے جو فاسفورس ہے اصل میں وہ آپ کی پیداوار کا ذمہ دار ہے۔ کسی بھی پیڑ سے، کسی بھی درخت سے، کسی بھی پودے سے جو پیداوار ملنی ہے آپ کو، بہترین پیداوار، اچھی پیداوار ہم چاہتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ساری فاسفورس کی ہے، جو ہم نے فاسفورک ایسڈ کی شکل میں دیا ہے۔ لیکن پودا اس کو براہ راست استعمال نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھے کہ ہمیں کسی نے روٹیاں پکا کے رکھ دیا اور سالن نہیں دیا، سالن کے بغیر ہم روٹی اپنی بھوک کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق نہیں کھا سکتے۔ طرح پودا زمین سے فاسفورس تو موجود ہوگی لیکن لے نہیں سکے گا۔ تو یہ ذمہ داری میگنیشیم کی ہے۔ میگنیشیم جو ہے پودے کے جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھتا ہے، کم وہ توڑنے نہیں دیتا، زیادہ تو پودے کے جسم میں جانے نہیں دیتا۔ جو پودے کے پتوں سے فضا میں پانی بخارات بن کے اٹھتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، حتیٰ کہ زمین کا جو وتر ہے میگنیشیم نے اس کو بھی کنٹرول کیا ہے۔ ذمہ دار خود مانیے، میں نے 6 گجیانی چشتیاں اور 27 ٹینر کچاکو میں کاٹن پہ 2 ٹرائل کیے، 5 سال 7 سال پرانی بات ہے۔ تو یہ کیمیکل دے دیا اور ان کو ذمہ داروں سے ریکویسٹ کی کہ پانی آپ نے اس وقت آپ دیں جب تک میں نہ کہوں پانی نہیں دینا۔ تو یقین مانے 58 دن دوسری آپاشی جو نا فصل نے نہیں مانگی، اور پودا ابھی بھی فریش تھا، پانی مانگ نہیں رہا تھا، لیکن وہ تھوڑے سے ذمہ دار تنگ ہونے لگے، لوگوں نے چیچے پانی لگا دیا، اب ہم نے پانی اچھا چلو بھائی میری تحقیق ہو گئی۔ تو یہ میگنیشیم کا کام ہے کہ آپ کی زمین کا وتر قائم رکھے، آپ کے پودے سے پانی اڑے نہ، پودے کے جسم میں ہر وقت ہر حصے میں 80% پانی نمی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 79.5 ہو جائے تو وہ حصہ سوکھ جائے گا۔ تو میگنیشیم کلورائڈ نے سوکھے ہوئے حصے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ میں نے لیاقت پور چنڈی گڑھ کے درمیان میں جندو پیر ایک جگہ وہاں وڑیچ بیٹھے، ان کے رائس سوکھا ہوا تھا سارا، 1 فٹ ہائٹ تھے، میں نے اس کو 6 تھیلے میگنیشیم اور باقی سارا کچھ دے دیا، اور چوتھے دن وہ سارے پودے سوکھے ہوئے گرین ہو گئے، یقین کرے گرین ہو گئے۔ اور میگنیشیم جو ہے آپ کے پودے کا روٹ سسٹم پھیلائے گا زیادہ زیادہ۔ فاسفورس کے بارے میں کتابوں میں لکھے گئی جڑوں کا نظام بناتی ہے، لیکن جتنی فاسفورس زمین سے ملے گی اتنی جڑیں بنائیں گے، تو جو جڑی فاسفورس پہنچانے والا ایلیمنٹ اگر وہ نہ ہوا تو جڑیں تو نہیں بنے گی۔ تو جب فاسفورک ایسڈ کو اور میگنیشیم اکٹھا ڈالا تو جڑوں کا نظام حیران کن حد تک زیادہ پھیلا، زیادہ مضبوط تھا۔ پھر تنے کی جو موٹائی ہے، تنے کی جو مضبوطی ہے، سختی ہے، اس کو بھی بکس میں لکھا پوٹاش کرتے، لیکن پوٹاش نے وہ کام نہیں کیا جو میگنیشیم نے کیا۔ تنا عام حالات سے دگنا موٹا ہوا اور مضبوط تھا، تیز آندھیوں میں بھی مکئی کی فصل کا ایک پودا نہیں ٹوٹا۔ یہ زمین دار کو میں نے یہ ٹرائل کرایا تھا، 6-7 آنے لوگوں کی علاقے کی ساری مکئی برباد ہوگی، لیکن اس کی مکئی کھڑی تھی اور ایک ٹانڈا میں ٹوٹا۔ پھر اس نے میری دعوت کی، میرے دوستوں کی، اس کے سب کو دیکھے جی ہماری مکئی ٹوٹی نہیں ہے۔ تو اس میں کون سا فیکٹر ہے جس نے پودے کو ٹوٹنے سے بچایا؟ میں نے اس کو بتایا کہ یہ صرف میگنیشیم ہے جو آپ کے پودے کو گرنے سے، ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ گندم، چاول، گنا پوری دنیا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکا، لیکن جب ہم نے بورک ایسڈ اور میگنیشیم دونوں کی اکٹھا استعمال کیا تو بورک ایسڈ پودے کے تنے پہ ہر 2 گھنٹوں کا فاصلہ مینٹین کرتا ہے، میگنیشیم اس تنے کو موٹا کرتے ہیں۔ دونوں فیکٹر مل کے ہر 2 گھنٹوں کا فاصلہ کم سے کم، جتنا گھنٹوں کا فاصلہ کم ہوگا اتنا تنا موٹا ہوگا، مضبوط ہوگا، جتنا 2 گھنٹوں کا فاصلہ لمبا ہوگا اتنا اس کا تنا کمزور اور پتلا ہوگا اور جلدی گر جائے گی اور ٹوٹ جائے گی، آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔
اسی طرح جو دانا بنتا ہے کل فاسفورس کا 62% صرف دانا دیتا ہے. 62% صرف دانے کو چاہیے، 50 نائٹروجن اور 62% فاسفورس چاہیے. تو جو فاسفورس دینے والا کیمیکل میگنیشیم ہوا، یقیناً دانا پورا بنے گا، وزنی بنے گا، تگڑا بنے گا، اور سٹا سارا دانے سے بھر جائے گا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، جہاں میں نے یہ بورک ایسڈ اور میگنیشیم اور یہ سارے کیمیکل بیلنس استعمال کیے، تو وہاں پہلا دانہ اور آخری دانہ سائز میں ایک ہی تھے، اور سٹا بے شک 1 فٹ لمبا تھا، وہ سارا دانے سے بھرا ہوا تھا. 2000 جون میں نے جوائن کیا ویراڈی کو، رحمیار سے ٹرانسفر ہو کر میں نے اسی میں ملازم تھا. تو ابھی پہلا ہی سیزن تھا ربی کا، تو اٹ واز سے مڈ آف فیبروری غالباً. تو ایک خاکوانی صاحب میرے پاس نے کہا ہمارے پاس گندم ہے فخر ہند جس کا سٹا 1 فٹ لمبا تھا. تو مجھے ماہرین نے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ سٹا دانے سے نہیں بھر سکتا، 8-10 دانے بڑھتے باقی سٹا خالی رہتا. میں تمام ماہرین اینگلو، سونا، زراعت والے، پیسٹی والے، سب کسی نے نہیں مجھے اس کی حامی بنی. تو آپ کا کیا تھا؟ میں نے کہا بالکل سٹا دانے سے بھرے گا. وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ پرابلم ہے کہ اس وقت پودے کو فاسفورس زیادہ چاہیے جب دانہ بننے، اور دوسرا فاسفورس پہنچانے کے لیے اس کو ٹرانسلوکیٹر چاہیے میگنیشیم. تو اس وقت میگنیشیم کلورائڈ ابھی نہیں آتا، میگنیشیم سلفیٹ کے میں نے 2 بیگ 50 kg کا بیگ اور 2 بیگ نائٹروفاس یہ اس کو فلڈ کرا دیے، اور وہ دانہ سٹے سے بھر گیا. اور اس کی ہم نے تقریباً 89 مانچ پر ایوریجلی 250 ایکڑ کی. تو مزید رہنمائی کے لیے رابطے میں رہیے گا. کوشش کرنا ہے کہ گندم کم سے کم آپاشی میں پکے. ہم نے پچھلے سال ایک آپاش میں پکائی ہے، 2 میں پکائی ہے. تو جتنی آپاشیاں کم دیں گے اتنی اس پہ فنگس کم آئے گی، اتنا تنا اس کا موٹا ہوگا، لمبا کم ہوگا، اور فی پودا تنے زیادہ ہوں گے. جتنے تنے زیادہ ہوں گے اور قد میں چھوٹے ہوں گے، موٹے ہوں گے، اتنا ان کا سٹا بھی بڑا ہوگا. اور سٹے میں جب سٹا بنتا ہو سکتا ہم نے فاسفورس ضرور دینے، اور وہی ڈم آپ 4 ایکڑ سے 6 ایکڑ پہ آگے لے جا سکتے ہیں. تو آپ 6 ایکڑ پہ لے جاؤ تو پھر تو آپ کی اکانومی بھی خراب نہیں ہوگی. اور ایک بوری اگر 6 ایکڑوں کی سرورس دیتی ہے تو آپ کو 2-3 بوریاں ڈی اے پی زوراور ڈالنے کی کٹن ضرورت نہیں ہے، چونکہ فاسفورک ایسڈ کی ایفیشنسی 100% ہے، جبکہ یہ جتنے بھی فاسفیٹ ہیں ان کی ایفیشنسی 10% سے کم ہے الکلائن مسائل میں. تو آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا، فصل بھی بہتر، بیماری بھی کم سے کم آئے گا، لوگ 10 دن پہلے بھی پکے گی، اور وزن بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. مزید رہنمائی کے لیے